جہاں تک شفقت کا تعلق ہے تو محمد نے جو بات 1400 سال پہلے کہی تھی وہ قرآن کے لہجے میں آج بھی گونج رہی ہے. وہ میں دہراتا ہوں. فرمایا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم قل یا اہل الکتاب. یہ اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ عیسائیوں کو اور یہودیوں کو. اسلام کی اصطلاح میں جب اہل کتاب بولا جائے گا تو اس کا تصور ہے عیسائی اور یہودی. فرمایا قل یا اہل الکتاب، اے عیسائی اور یہودیوں، توریت و انجیل کو ماننے والوں، حامل قرآن تمہیں دعوت دیتا ہے. قرآن کا داعی، قرآن کا مبلغ تمہیں دعوت دیتا ہے اتحاد کی، انتشار کی نہیں. تعالوا الی کلمۃ، اور ایک ایسے نقطے پر، ایک ایسے پوائنٹ پر، سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اسے ہم بھی مانتے ہیں تم بھی مانتے ہو. اختلافی باتیں ہم بھی چھوڑتے تم بھی چھوڑ. ہم ایک ایسے نقطے پر ایک ہو جائیں، ایک ایسے پوائنٹ پر ہم متحد ہو جائیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان میں قدر مشترک ہے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ. اور کروڑ پتے کے علاقہ والوں، دیہات کے رہنے والے روشن ضمیروں، میں تم سے بہت پر امید ہوں. جن علاقوں میں بجلیوں کی روشنی نہیں ہوا کرتی وہاں کے سینے بڑے روشن ہوا کرتے ہیں. صرف مسلمانوں کے درمیان نہیں، میرا دعویٰ ہے پوری انسانیت کو آج اگر متحد کر سکتی ہے، اگر ایک سخت کر سکتی ہے تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں، بس وہ توحید کی طاقت ہے. اس لیے کہ توحید کی فطرت میں وحدت ہے، توحید کی فطرت میں وحدت ہے، اور شرک کی فطرت میں انتشار ہے. جس گھرانے میں، جس خاندان میں، جس قوم میں توحید بیدار ہوگی وہاں اتحاد ہوگا. جس گھرانے میں، جس خاندان میں، جس قوم میں شرک کے جراثیم پیدا ہو جائیں گے وہ گھرانہ، وہ خاندان، وہ قوم ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اتحاد دی تھی. قرآن آج بھی کہتا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ.
توحید کو بے داغ مانو ولا نشرک بہ شیئا ولا نشرک بہ شیئا. ہوں یہ لفظ میں مانا کرا اردو میں تو یہ ہے نا کہ ہم نہ کریں شریک اللہ کے ساتھ کسی چیز کو. یہ تو ہے نا اردو میں ولا نشرک بہ شیئا, اور نہ شریک کریں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو. سرائے کی میں مانا کرا اپنی زبان آؤ اللہ نال کچھ کوئی شریک نہ کروں. عالم اسلام اور وعدہ کرو رب نال کچھ کوئی شریک نہ کروں. قرآن تک کچھ بھی اجازت نہیں دینا کہ تو 7 فٹ جا قبروں کو مشکل کشا سکتی کروں. قرآن تک کچھ بھی اجازت نہیں دینا بقول مولانا نے تو تا 10 من کے گھوڑے کو حاجت روا بنائی کھڑی. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله, اور وعدہ کریں اللہ کے سوا کسی کو دستگیر و کارساز نہیں مانیں گے. ارباب کس دی جمع ہے؟ رب دی جمع ارباب. اللہ نال کسی کو اللہ کے ساتھ ہم حاجت روا کارساز اور مشکل کشا کا مفہوم نہیں دیں گے. آؤ ایک ہو جائیں. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اہل کتاب کو رحمت عالم دعوت اتحاد دیتا ہے. اس سے بڑھ کے شفقت کیا ہوگی؟ اس سے بڑھ کر پیار کیا ہوگا؟ رہی یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ کھا کے چہرے کا دوسرا رخ پیش کر دیا. عیسیٰ بھی تو میرا ہے نا, مجھے ان کے کردار سے بھی فخر ہے. فراش میں 6 بیانات ہوئے تھے ٹی وی پر مسلمانوں کے عیسیٰ و مریم کا کیا مقام. اس پر میرے 6 بیانات ہوئے. آخری میٹنگ ہوئی تھی کوشچن آنسر میٹنگ. اس میں کچھ نوجوانوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ نے اپنے 6 بیانات میں جو مقام عیسیٰ مریم علیہ السلام کا بیان کیا ہے, ہم حیران ہیں کہ آپ عیسائی کیوں نہیں؟ آپ کو تو عیسائی ہونا چاہیے. عیسیٰ مریم علیہ السلام سے آپ نے جو اظہار عقیدت کیا ہے تو آپ کو تو عیسائی ہونا چاہیے. میں نے کہا اگر عیسیٰ مریم سے اظہار عقیدت کرنے کا نام عیسائی ہونا ہے تو پھر میں تو ہوں. عیسیٰ مریم سے محبت کرنے کا نام اگر عیسائیت ہے تو میں عیسائی ہوں. لیکن جن سے عیسیٰ اور مریم نے پیار کیا ہے, جس کردار کو عیسیٰ مریم نے اپنا آئیڈیل کیریکٹر سمجھا ہے, تم اسے بھی تو نہ بھولو نا. انقلابات زمانہ کی قدیم اور جدید تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد مجھے اس کی کوئی مثال کو دکھاؤ کہ کسی انقلابی نے, کسی لیڈر نے, کسی قائد نے اپنے بدخواہوں کے لیے جو درد پیش کیا ہو وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن کوئی اسلام کی سراست کو کمزوری بھی نہ سمجھے. رومی فرعون کی طرف سے چیلنج آیا, ہم آ رہے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تیاری کرو. صورت حال یہ تھی کہ مسلمان 7 سالی سے گزر رہے تھے, مالی طور پر انتہائی آزمائش سے گزر رہے تھے. اسلحہ بھی چاہیے تھا, اسلحہ خریدنے کے لیے پیسے بھی چاہیے تھے. مجاہدین کو, ان کے بچوں کو اخراجات کے لیے غلہ فراہم کرنا تھا. مسجد
نبوی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور مدینہ کی فضاؤں میں یہ آواز بلند ہوئی، مسلمانوں، اللہ جو ہمیشہ تمہیں دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے تو لاؤ۔ اور میرے عزیز دوستو، اصحاب رسول سے زیادہ اس حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ جب اپنے بندوں سے کچھ مانگتا ہے تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، شفقت ہوتی۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب کچھ کے محتاج۔ فرمایا یا ایھا الناس، یہ ناس سے جو الف لام آیا نا، اس نے تمام انسانوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، او انسانوں، شرقیوں، غربیوں، اجمیوں، عربیوں، کالے ہو، گورے ہو، پڑھے لکھو، ان پڑھ ہو، نبیوں، رسولوں، عالموں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سب اللہ کے در کے فقیر ہو، تم مانگنے والے ہو، وہ دینے والا ہے، تم رونے والے ہو، وہ آنسو پوچھنے والا ہے، تم محتاج ہو، وہ غنی ہے، تم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہو، وہ دیتا ہوا اچھا لگتا ہے، تم جتنی عاجزی کرو خوبصورت بنتے ہو، اور وہ جتنا تکبر کرے کبریائی تو اس کی چادر ہے، اس کی پہچان ہے۔ اصحاب رسول سے زیادہ اس حقیقت کو کون جانے کہ اللہ جب اپنے بندوں سے کچھ مانگتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہوتی، شفقت ہوتی ہے۔ بالکل اس باپ کی طرح کہ جو دن بھر کام کرنے کے بعد شہر سے جب گھر لوٹے تو اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے کوئی مٹھائی لائے، ٹافی لائے، چاکلیٹ لائے یا بسکٹ کا ڈبہ لائے، کروڑ پکے جو گیا ول جو شام کو گھر رہے، پتر واسطے بسکٹ، جلیبی یا لڈو گھن آئے، ول اے منظر کہیں ضرور دکھا ہوتی تسا جو پتر دے ہاتھ سے رکھ کے پیو منگ دے۔ اب میں کوئی دیکھیں، اب میں کوئی دیکھیں، یہ ضرورت ہے یا شفقت ہے؟ گھن پتر واسطے آئے شہری کو ول منگتا کیوں ہے؟ دیکھنا چاہتے جو ان کا ظرف کتنا ہے، دیکھنا چاہتے جو اتنی ٹافی چنگی لگتی ہے، چاکلیٹ چنگا لگتے یا ابو چنگے لگتے، پیو چنگا لگتے، یہ دیکھنا چاہتے۔ جے کوئی خوش نصیب بال اپنے پیو دی دتی ہوئی مٹھائی اندے منگن سے وڑا اندے ہاتھ سے رکھ چھوڑے، ول اے پیو دا دل جان دے کہ ان کی اندرونی دنیا میں شفقت و محبت دیا کیسی لہراں، اندے ہاتھ چومدے، اندا متھا چومدے، ان واسطے کو عین الیقین تھی ویندے جو میرے پتر کو ان چیزاں نال اتنا پیار نہیں جتنا میرے نال پیار ہے۔ اللہ ہی اپنے بندہ کو نعمتاں عطا کرن دے بعد کدہیں کدہیں منگ مانگے، جوانی دے دے، شباب دے دے،
قوت دیں دے، دولت دیں دے، اولاد دیں دے، رزق دیں دے، ول منگ باندھے میں کوئی دیکھو کتنی آپ دیں انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت کتنی فرمائے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حد تھی گئی ہے چار دی ایک ذات عاقل من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا جب تم حضور اپنے پتر کو اب آپ تم کی دیکھے میں بھی دیکھے بکھا دیکھا انہیں آخے وہ ہے کوئی پا دے تو ذرا ساکوں قرضہ دے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا تو اتنا دے جتنا دے سکے میں اتنا بلا دے سا جتنا میں دے سکوں تو اتنا دے جتنا تو دے سکے میں اتنا بلا دے سا جتنا میں دے سکوں تو اپنے ظرف کے مطابق دے میں اپنے ظرف کے مطابق دے سا تو جڑا تیرے کول میں وہ بلا دے سا جو کچھ میرے کول تو اپنی شخصیت کے مطابق دے میں اپنی شخصیت کے مطابق بلا دے تو اوے دے جی تیرا سکے میں اوے بلا دے سا جی میرا سکے تو اوے دے جی تیری پہچان تو شان ہے میں اوے بلا دے سا جی میری پہچان تو شان ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا اچھا قرآن کریم کی یہ آیت جو اتری یہودیوں نے مسلمانوں کو تانا دیتا کہ اے خود تو بھوکے ننگے ہیں انہوں نے اللہ ہی کر کے نمبر شروع کی ہے وہی فقیر ہے یہودیوں نے مسلمانوں کو تانا یہودیوں کا ایک جلسہ پیا کھل رہا اجتماع پیا کھل رہا کیا جی یہودیوں کا ایک جلسہ پیا کھل رہا مجلس پہ پوری آئی صدیق سے ہوئی گزرے لال یہودیاں کا لیڈر تقریر کھڑا کریں گا وہ پیچھے صدیق سے گزرتا پہ ڈنگ مارے انہیں کی عادت ہے ڈنگ نہ مارے تو انہوں نے جھٹ نہ گزرے اصا تو خود بھی غنی ہے سدا اللہ بھی غنی ہے اصا آپ بھی سیف ہے سدا اللہ بھی سیف ہے مسلمان خود بھی دکھے میں اللہ بھی فقیر تھی گئے قرضے والا منگے ان کا خیال یہ جو ابو بکر صدیق بڑا شریف آدمی ہے بے ضرر آدمی ہے میں جو تنگ مرے تھا کچھ دار سردار گزر گئے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو سنیا انہیں ایک پیر بھی ابو سے مٹا تھا انہیں قدموں سے بڑھیے کہ آ کے صدیق سائیں دے تیور جو تھے نا باقی مار کا جڑا نال بیٹھا جیوے جیوے ولا تھی وہ جڑے آگے بیٹھے نا جی دن سے کٹھی گئی بیٹھی انہیں صدیق سائیں کا موقع جو تھا سارا اسی پوچھا جان بچاؤ واسطے کہ وہ جب بدزبانی کی آئی ان کو صدیق سائیں اے جہاں حق مند تھپڑ مارا نا یہ فیصلہ کن سے دو توپ تھپڑ مارا جو طبیعت ٹھیک تھی گئی بدبخت پرے بن گیا اپنے آپ کو مویا ہوا ثابت کی گٹھا جو صحیح فن مار گیا جموں مطلب کیا صدیق سے انتظار کرنے کھڑے رہے کچھ دیر تک جو اٹھے مزید لیکن ہکو تھپڑ اتنا مصیب کیا جو اٹھ نہ سکیا میں ایک جملہ ادانا میدان شریف کو کچھ چاہتا ہوں دیر نال آنا شریف روز روز نہیں بڑھتا مرے گا بہت دیر کے بعد غصہ آدھے لیکن جہے ویلے آدھے سارا قدم ادا کی ہوئی پانی کی فطرت
کدی دریا کے کول وجن کا اتفاق کیا ہوگا جناب کو جتھا چھوٹا پانی ہوندے شور زیادہ تے جتھا گہرا پانی ہوندے وہ سکون نال آرام نال وہدے کہہ رہا تھا شور دریا سے سمندر کا سکون جس میں جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. سمندر کے کنارے سے کنارے سے پانی گھر دے نیلا تک آواز سن گی لیکن اندر سکون ہے کیونکہ وہ گہرا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبہر شخصی تبہر اتنا عظیم تھا کہ وہ زخم سہنا جانتا تھا لیکن لڑایا غصہ تو سارا قدر ادا ہے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اٹھتا نہیں ہے سمجھا ٹھکانے لگ گیا چلے گئے. یہ چلے گئے اور یہودی نے جب دیکھا مسئلہ صاف ہے خطرہ ٹل تو یہاں سے اٹھ کر سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. محمد انصاف چاہیے تیرے ابو بکر نے مجھے مارا ہے انصاف چاہیے مجھے چہرہ دکھاؤ. انگلی چھٹا کھڑے اے حالت کر چھوڑیے مجھے ابو بکر. حضور فرمائے ابو بکر کا نام چاہتا مجھے سناتا ہم مارا والا عمر تو کہا اس واسطے پوچھو نے کہ پہچان فاروق اعظم جو ہے رضی اللہ تعالی عنہما. اس نے کہا نہیں میں جانتا ہوں آپ بلا لیجیے ان کے سامنے کہوں گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں طلب کیا. اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے بارگاہ رسالت میں. پھر اس یہودی کو کھڑا ہوا دیکھا تو آنکھیں سرخ ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا تو نے اسے مارا ہے؟ اب کیا ہاں اللہ کے رسول میں نے مارا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو بقیہ کس کے بھی پوری کرنے کو جی چاہتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آپ یہ بات سن لیں آپ کی تو یہ پہچان نہیں ہے. ابو بکر آپ تو صبر و حوصلے سے جانے پہچانے جاتے ہیں. میں کیا سن رہا ہوں آج؟ اب کہ ہاں اللہ کے رسول میں صبر کرتا ہوں اگر کوئی مجھے گالی دے میں صبر سے کام لیتا ہوں. اگر کوئی میری ذات کو گالی دے دے میرے خاندان کو گالی دے دے میں صبر و حوصلے کا مظاہرہ کرتا ہوں. اگر کوئی میری بیٹی پر الزام لگا دے تو گھر کی ساری دیواری میں بیٹھ کے رو لیتا ہوں. صبر و حوصلے سے کام لیتا ہوں. لیکن اس بدبخت نے اللہ کی شان میں وہ گستاخی کی کہ جو ناقابل بیان ہے. اور میرے آقا اگر کوئی اللہ کی شان میں اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا تو پھر ابو بکر سے توقع نہ کی جائے کہ میں صبر و حوصلے سے کام لوں گا. نعرہ تکبیر صدیق اکبر. میں صبر سے کام لیتا ہوں اگر کوئی میری ذات کو گالی دے دے. لیکن اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے گستاخی کرے گا تو ابو بکر سے صبر و حوصلے کی توقع نہ کی جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کہا اس نے؟ صدیق اکبر نے ساری کہانی سنا دی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی سے پوچھا کیا یہ سچ ہے تم نے اللہ کی شان میں یہ جملے کہے؟ وہ مکر گیا نا جی مولا خوش رکھے گی کوئی نہیں آتا مولا خوش رکھے گی. اب یہ جو آپ نے سنا نا مساوات محمدی یہ مساوات ہے. یہ نہیں کہا کہ ابو بکر کے سامنے یہودی جھوٹا ہے یہاں کوئی گواہی کسی دلیل کی ضرورت نہیں جو کچھ میرا یار غار کہتا ہے وہ سچا ہے. نہیں فرمایا ابو بکر آپ نے الزام لگایا اس نے انکار کیا. اب قانون شہادت کا تقاضا ہے کہ اپنے موقف کے ثبوت میں گواہ پیش کرو. گواہ پیش کرو کہ آپ کے علاوہ بھی کسی نے یہ جملے سنے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اکیلا تھا. اجتماع ان کا تھا گیدرنگ ان کی تھی مجلس ان کی تھی جلسہ ان کا تھا میں تو اکیلا تھا. اب ان میں سے کوئی میرے
کی طرف دیکھا، پیغمبر کی نگاہوں کی متانت کہہ رہی تھی ابو بکر گواہی ضروری ہے، اگر تم گواہ پوش نہ کرو گے تو محمد انصاف کرے گا، پھر میں اسے حق دوں گا کہ وہ تیرے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے جواباً تجھے تھپڑ مارے۔ اور یہی وہ مرحلہ تھا کہ جب عرش بری سے فیصلہ ہو گیا، عرش بری سے فیصلہ ہو گیا کہ آج ابو بکر کی حمایت میں فرش والوں میں سے کوئی گواہی دینے والا نہیں تو عرش والا گواہ بنے گا۔ یہ نہ راوی کی بات ہے، نہ ابن جریر کی، نہ طبری کی، اہل سنت جماعت کا یہی تو اعزاز ہے، اہل سنت جماعت کی یہی تو خوش نصیبی ہے کہ اس کے عقائد کی بنیاد قرآن و سنت، قرآن و سنت، راہ گم کردہ راوی کی روایتیں نہیں ہیں۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بالیقین اللہ نے سنی ہے ان لوگوں کی بات جنہوں نے یہ کہا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ سنکتب ما قالوا، یہ جمل سنی سنائی ہوا میں اڑ جانے والی بات نہیں، یہ تو ریکارڈ میں لکھی جانے والی بات ہے، اس کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گی۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اور میرے پیغمبر، یہ ماضی قریب ہے، یہ کل کی بات ہے جب ساری دنیا تیرے موقف کا انکار کر رہی تھی، اس لیے ابو بکر نے تو اقرار کیا، تیرے موقف کا انکار کر رہی تھی، اسی ابو بکر نے تو اقرار کیا۔ جب ہر طرف سے ظلم و عداوت کی آندھی چل رہی تھی، اسی ابو بکر نے ہی تو وفا اور محبت کی باب نسیم چلائی۔ جب سارے جہان نے فیصلہ کیا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، رسول سے بائیکاٹ کر لو تاکہ ان کی گاڑی نہ چل سکے، ان کا پہیہ جام ہو جائے۔ یہی ابو بکر ہی تو تھا جس نے سب کچھ تیرے مشن پہ قربان کر دیا۔ اور میرے محبوب جب کوئی تیرا دوست نہیں تھا، ابو بکر نے دوست بن کے دکھایا۔ آج ابو بکر کی حمایت میں کوئی گواہ نہیں ملتا تو عرش والا گواہ بن کر ابو بکر کی وفاؤں کا صلہ دینا چاہتا ہے۔ صدیق آباد کے دوستوں، یہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ اس گھرانے کے ابو بکر کی صداقت کو چیلنج کیا جائے تو خدا گواہ بنتا ہے، اور اس گھرانے کی بیٹی کی عزت کو چیلنج کیا جائے تو سورہ نور پڑتی ہے اور خدا گواہ بنتا ہے۔ مسجد نبوی کے صحن سے یہ آواز بلند ہوئی، مسلمانوں اللہ جو دینے کا عادی ہے وہ آج تم سے کچھ لینا چاہتا ہے تو لاؤ۔ یہاں ایک پہلو اور بھی ذہن میں رہے، روم کے کیسر نے اپنے کچھ ایجنٹ بھی بھیج دیے کہ تم جا کے مدینہ کے شب و روز کا
نظارہ کر کے آؤ کہ ہم نے جب انہیں چیلنج دیا ہے جنگ کا تو دیکھو کہ ریئیکشن کیا ہوتا ہے، رد عمل کیا ہوتا ہے۔ مدینے کا رد عمل جاننے کے لیے کیسر نے، ہرقل نے، مسٹر ہرقل نے، جس کو پہ لکھے جاہل ہرقل کہتے ہیں، ہرقل آپ ساکن ہے، را مقصور ہے اور ہے مقصور ہے، ہرقل نام بھی ساکن ہے۔ اس نے کچھ جاسوس بھیجے کہ جاؤ تم رد عمل معلوم کر کے آؤ کہ مسلمان سراسیمہ ہیں، ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، اتنی بڑی طاقت نے ہمیں دھمکی دی ہے، دیکھیں گزرتا کیا ہے ان کا۔ جیسے آج کل امریکہ بھیجتا ہے نا اپنے ایجنٹ، جاؤ ذرا بغداد کے در دیوار کو دیکھ کے آؤ کہ صدام والے کانپ رہے ہیں یا نہیں کانپ رہے۔ دیکھو جی بات یہ ہے، ہمارا یہ موقف کہ بیروت کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، عراق کے کویت کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں، عراق کے مسلمان بھی ہمارے بھائی ہیں۔ عراق کو ہم کہہ رہے ہیں، صدام کو کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی فوجیں واپس لے جاؤ، کویت کو مسلمانوں کے، کویت کے جو مالک ہیں ان کے حوالے کر دو، یہ تو ہماری بھائی چارے کی بات ہے۔ اور ہمارا موقف بھی یہ ہے کہ کسی کے جو جھگڑے ہیں یہ مسلمان آپس میں بیٹھ کے طے کرتے ہیں۔ یہ امریکہ کون ہوتا ہے؟ الو کا پٹھا۔ یہ کون ہوتا ہے ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والا؟ اور اس نے لاکھوں فوجیں اتار دی ہیں ہمارے سینے پر۔ اور آج اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اگر امریکہ نے اٹیک کیا تو میں بھی پیچھے نہیں رہوں گا۔ تو آج اگر صدام نے یہ بات کہی کہ اگر ہم پہ کسی نے انگلی اٹھائی تو ہمارا پہلا نشانہ اسرائیل ہوگا، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ بات صرف صدام کی نہیں، پورے عالم اسلام کی ہے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل نے عراق پر حملہ کیا تو پھر پوری دنیا اسلام مل کر امریکہ اور اسرائیل کے لیے عربستان کو ان دونوں قوتوں کا قبرستان بنائے۔ ہم اس کے قائل نہیں ہے کہ کوئی طاقتور چارہ بن کر کسی کمزور کو مٹا دے، ہمارا یہ موقف نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ بھی موقف نہیں ہے۔ ہم اس علی کے مقلد ہیں، ہم اس علی کے سچے مقلد ہیں کہ جب اسی طرح ایک عیسائی کتے نے، رومی عیسائی بادشاہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں دھمکی دی کہ میں آ رہا ہوں، تیار ہو جاؤ۔ اس نے یہ دھمکی اس لیے دی کہ ان کا برادرانہ اختلاف چل رہا ہے حضرت علی کا اور حضرت معاویہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو جب یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ میں انہیں دبوچ لوں۔ اس کا جب یہ چیلنج پہنچا، حضرت معاویہ نے سنا کہ ایک رومی بادشاہ نے حضرت علی کو یہ چیلنج دیا ہے۔ علی کا جواب جانے سے پہلے معاویہ کا جواب دے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک کاتب بھیجا روم، اور اس کے ہاتھ میں ایک خط لکھا۔ اس کے الفاظ یہ تھے، رومی کتے، تم نے یہ سمجھا کہ علی و معاویہ کے درمیان اختلاف ہے، تم آ کر علی کی سلطنت کو لقمہ تر سمجھ کے ہڑپ کر لو گے۔ آزما کے دیکھو، اگر تم نے اس طرف کا رخ کیا تو علی کی فوج میں جو سپاہی میرے مقابلے میں تجھ سے لڑنے کے لیے آئیں گے نا، علی کے لشکر کا پہلا سپاہی معاویہ بن ابی سفیان ہوگا۔ اس کے مقابلے میں ہم دونوں ایک۔ تو اس نے جاسوس بھیجے کہ جاؤ مدینہ کے دو دیوار کا نظارہ کرو، مسلمان کہاں پہ ہو،
چھپے کھڑے. مسجد نبوی کا صحن ستاروں سے بھر گیا. چاند جو موجود ہے, مسجد نبوی کا صحن ستاروں سے بھر گیا. آسمان میں رشد و ہدایت کے ستارے امڑ آئے. فاروق نے نصف مال پیش کیا. عثمان ابن عفان نے اتنی قربانی کی کہ پورے غزوہ کے کل اخراجات کی 1/3 طلحہ عثمان نے دے دی. اور صدیق اکبر تو پھر صدیق اکبر ہے. اقبال کہتا ہے اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا کہ جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار. لے اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت, ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار. آج ابو بکر سب کے بعد آیا, لیکن یوں آیا کہ جو کچھ تھا سب کچھ لایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا لائے ہو؟ ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ صدیق نے عرض کیا آقا یوں پوچھئے کہ کیا نہیں لایا. صورتحال کچھ یہ ہے کہ جو کچھ تھا سب کچھ لایا ہوں. فرمایا تم تو خیر میں سرکت کرنے والوں میں سے ہو, آج سب کے بعد آئے ہو کیوں؟ فرمایا دیواروں پہ ذرا ہاتھ پھیرتا رہا کہ آج محبوب نے مانگا ہے. یہ مرحلے زندگی میں بار بار تھوڑی آتے ہیں. آج میرے عشق نے کہا گھر میں سوئی بھی رہ نہ جائے جو محبوب کے قدموں میں حاضری کی شہادت سے محروم ہے. اس لیے دیواروں کے ہاتھ پھیرتے ہوئے دیر ہو گئی. ایک خاتون اپنا بچہ لائی, اللہ کے رسول اسے ڈیفنس شیلڈ کے طور پر قبول کر لیجیے. ہرقل کے جاسوسوں نے یہ منظر دیکھا تو واپس لوٹے. اپنے بادشاہ سے کہا کر ہماری تجویز یہ ہے کہ ارادہ ملتوی کر دیجیے. اس نے کہا کیوں؟ مسلمان تعداد میں زیادہ ہے؟ کہ نہیں تعداد میں زیادہ نہیں ہے. اس نے کہا پھر ساز و سامان جنگ زیادہ ہے؟ کہ نہیں ساز و سامان جنگ بھی زیادہ نہیں ہے. تو پھر ارادہ کیوں ملتوی کریں؟ انہوں نے کہا جو اسپرٹ جذبہ وہاں ہے وہ یہاں نہیں ہے. ہم